بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے بہت ہی خاص مخلص دوست جو وفات ہو گئی تک کافی دنوں سے بیمار تھے، مگر کل آخری وقت میں آ ہی گیا تو تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی خوبیاں دی تھیں، مگر میں کہیں بہت کمالات دیے تھے. یہ کئی رہا برملا ہوتا ہی رہتا تھا. ان کا ساتھ میں سمجھتا ہوں سن 1965 سے تھا. میں نے کچھ دوسرے خیال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین سے اتنا متاثر کر دیا اس چیز کی وجہ سے ہم لوگ طرف آ گئے. میں نے نہیں دو اشعار دوسروں کے اسٹیج پر پڑھتے رہتے تھے، اس میں بھی آواز اچھی تھی، لیکن گھر کے لوگ ایسے نہیں تھے، خود یہی الگ ہو گئے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، ایسی ہدایت دیا کہ پھر اس کے بعد وہ ہے کہ اس طریق کی طرف بلانے والے ہو گئے، داعی ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے دی، ہدایت بڑی چیز ہے. اور ان کو ہدایت کیسے ہوئی خود وہ بیان کرتے ہیں. ہماری ایک کتاب شاہ صلی اللہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے اعتراف ذنوب، گناہوں کا اعتراف کرنا. اس پر ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ صاحب نے 1 مہینہ بیان کیا، پورے رمضان میں ایک گھنٹہ ہے. اس کو ہمارے مولانا عبدالرحمن جامی نے ضبط کیا اور کتابی شکل میں آ گئی. اعتراف ذنوب، گناہوں کا اعتراف کرنا. اور یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انا المعترف بذنبی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. ان کے ذہن میں آیا کہ ہم تو اب تک اس کی بالکل بات سنتے آ رہے ہیں. دیکھیے ہدایت لکھی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے. جب یہ مضمون ہم لوگ کے یہاں آنے جانے ویسے دیکھا، اس کتاب کو دیکھا انا المعترف بذنبی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہے. کون کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوا. بات تو ہے کہ گناہ نہیں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اسی پڑھ گئی طبیعت. بہت ان کا اعزاز ہوتا تھا، بہت عمدہ پڑھنے والے، بہت عمدہ اشعار کہنے والے. جگہ جگہ بہت خانقاہ والوں نے، ادارے والوں نے بہت سمجھایا کہ آپ بہت بڑی عزت چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، کہاں آپ کو سب کو آ رہا ہے. چنانچہ ادھر آ گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ان کا، ایسے عزت کے مقام کو چھوڑ کے ادھر آنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا بدلہ دے. پھر اس کے بعد تو پھر ہمارے ہی ساتھ رہا بسا، اٹھنا بیٹھنا. بعد میں بہت روتے تھے. بعد میں مجبور ہو گیا کہ مریض میں آ نہیں پاتا. آتے تھے کیسی کسی مصیبت سے آتے تھے. بعد میں 2 چھڑی لے کے آتے تھے بیٹھتے تھے، تفصیل میں بیٹھتے تھے. معلوم ہے سب ہمارے جمعہ میں رہتے تھے.
اشعار جمعہ کے بعد بھی کچھ کہنے سے جو لوگ عادی ہیں اب تک وہ یاد کرتے ہیں کہ بھائی سنسان ہو گیا. میں نے کہا یہ واضح منظوم ہے کیا منظوم واضح اچھے طریق کے مسائل بھی بیان کرتے تھے اس میں. اور برابر حضرت مولانا علی میاں کو ماں محمد احمد صاحب سناتے بھی رہتے تھے. وہاں کے شعراء میں سے تھے. بہرحال ہم لوگ بہت ہی خاص مختلف تھے. ادھر سے ہٹ کے ادھر آئے ہوئے تھے ان کو بڑی قدر بھی تھی. ہمارا ساتھ بہت رحمت تھا. سب سے پہلے تو مہوا میں انہیں ساتھ گئے اللہ تعالیٰ نے اشعار میں بھی بہت زیادہ ان کے معنویت پیدا ہوئی ہے کہ بہت زیادہ بہرحال وہ تصویر لے گئے. ہم ان سے جدا ہو گئے. کچھ جگہ سے نہیں آ رہے تھے آتے تھے کہاں بیٹھ کے دیکھتے آتے تھے. اب ان کے لیے دعا کریں گے. ان کے محاسن تو ہیں ظاہر ہے. نماز کے پابند تہجد کے پابند ابھی تہجد کے پابند ہے. اب اس وقت ایک آدھ مہینے نہیں آتا اس وقت تو تہجد ہی تھا رات میں جا کے ہی تھے. تہجد کے پابند 3 بجے کا نام اکثر مجھ سے میں سوچتا مانا 3 بجے جا کے آنا ذکر کرتے رہے درود شریف پڑھتے رہے. یہ اپنے رفیق تھے رفیق مخلص. اب ان کا معاملہ اللہ سے ہے. اول منزل قبر ہے. یہ سن کے کہ بہت خوشی ہوئی ابھی کے ہے کہ عام قبرستان میں مدفون ہوں گے. معلوم ہے رات ہم تھے بہت رات ہم لوگ تھے. یہ ہو گیا تھا کہ وہیں مدرسے میں مدفون ہو گئے. بات طے بھی ہو گئی. ہر کسی میں لوگ ہوتے ہیں. ہمارا فتوا لیا گیا معذر اسلام صاحب جو ہے نہیں ہوئی آگے. تو پھر شاید معلوم ہو تفصیل کچھ معلوم ہوگی نہیں معلوم تفصیل نہیں معلوم ہے تو ٹھیک. اس پر معلوم ہوا کہ عام قبرستان میں مدفون. یہ بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا. وہ خاص رہتی تو اتنی ہی نہ رہ جاتی اور کچھ ہو جاتا آگے بس اب نہیں بچ جاتا کیا سے کیا ہو جاتا. بہت اچھا ہوا. بس چونکہ ان کی اخلاصی کی بات ہے کہ بات اس طرح کہ انہوں نے کہا تھا ایک ہمارے مدرسے میں یہ نہیں جانے ملنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. ہم لوگ بھی بچا لیا. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ ان کے خصوصیات بہت سی تھی. برملا جواب حالی جواب تو بہت تھے. حالی جواب بڑے بڑے لوگ آتے تھے. حالی جواب فوراً مسکت چپ کرنے والے ہیں. آپ معلوم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے. ان کا تو معاملہ ہی یہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جاتا ہے حدیث ہے کہ اپنے جائیداد کو لے کے جاتا ہے. روپیہ پیسہ اعمال کو لے کے جاتا ہے. احباب کو لے کے جاتا ہے. احباب بھی واپس آ جاتے ہیں. پھر مان لو تو وہ بھی واپس اعمال ساتھ ہوتے ہیں. خود ہوتا ہے عمرہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے تو بہت روتے تھے. ہزاروں قطار روتے تھے. داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. یا امیر المومنین کیا بات ہے. دوزخ کا ذکر ہوتا تھا اتنا نہیں روتے آپ. یہ کیا قبر میں آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں ہزاروں قطار. کہاں میں آئیے اول منزل ہے آخرت کے اول منزل جو یہاں پار گیا اس کے یہ سب آسانی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو
اس سعادت سے نوازے کہ قبر کے سوال و جواب سے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. اور نہیں مرحلہ پیسوں سے ہوگا. من رب ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ من حاضر رجل، یہ شخص کون ہے؟ ہمارے حضرت عقیل ہے، اور یہ عقید رسالہ بھی ہے طہارت پر. میں نے مدینے میں بیان کیا، لوگوں نے بہت تعجب کیا. مشہور یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز متعلق سوال ہوگا. ایک حدیث ہے کہ قبر میں سب سے پہلے طہارت متعلق سوال ہوگا. رسالہ ہے موجود طہارت، حضرت کا عقید طہارت رسالہ ہے، دیکھ لیجیے گا. یہ جب حدیث آئی تو بہت زیادہ حضرت متفکر ہو گئے. کہا دیکھو بھائی، قبر میں طہارت کے متعلق پہلے سوال ہوگا. اب طہارت کا انتظام ہو گیا. ہمارے کمرے میں کوئی ایسا برتن بھی نہیں ہونا چاہیے جو پیشاب سے متعلق، جیسے رات میں سونا ہے، کھانا ہے، اٹھنا ہے، پتہ نہیں کوئی برتن لگ گیا رہتا ہے. معذور لوگ کر لیتے ہیں، فوراً نکلوا دیا عملاً، پھر کبھی رکھا نہیں. یہ حضرت طہارت کا بڑا اہتمام ہے. اسی طہارت کی بنا پر ان چیزوں کو ہٹا دیا. اور عقید رسالہ ہے، اس کو پڑھنا بھی جائے. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان سے. 2 قبر پر عذاب ہو رہا تھا، نے کہنے لگ دیا. اور کی بات خود فرمایا کہ کوئی بڑی چیز میں نہیں، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا. ایک چیز یہی، اور کوئی غلط باتیں کرتا. تو طہارت کا اہتمام ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں انتظام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام. اس لیے کھانے سے باہر تشریف آئے، فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما لیا. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، پانی تو موجود ہی تھا، آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ صحابہ بھی پوچھتے ہی رہتے تھے، کیونکہ ان حضرات کے ذریعے سے دین سامنے آنے والا تھا. ادھر پر بیویاں بھی ویسی ملی، صحابی بھی ایسے ملے جو برابر سوالات کرتے تھے اور مسائل سامنے آتے رہتے تھے. اسی بنا پر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب دیہاتی لوگ آتے تھے تو شہری لوگ کچھ ہو جاتے تھے. یہ لوگ سوالات کریں گے تو جوابات ہم کو ملیں گے. اتنا حریص تھے صحابہ کرام علم کے حریص کہ ہم جو سوال نہیں کر سکتے یہ دیہاتی لوگ کریں گے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی لوگ سوال کریں گے تو ہم کو جواب ملے گا. تو صحابہ نے اس کے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور تیمم فرما دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پانی تو موجود تھا، آپ نے تیمم تو فرمایا. کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی سے پہنچ سکوں. یہ نبی کی شان، زندگی کو جو کہ کارآمد بنانا تھے، اور زندگی کو کوئی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کو 20 سال رہنے ہی ہے، 10 سال ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیے عملی، یعنی یہاں سے وہاں تک کتنی دور، تھوڑی دور رہا ہوگا، مسجد رہا ہوگا پانی ہم کا کبھی رہا ہوگا. کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی لے پہنچوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی قدر تھی. اس بنا پر زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے تھے. تیمم فرما دیتے. تیمم آسان ہے، کم سے کم سوچے اور تیمم تو کر ہی لینا چاہیے. بہتر تو ایک کی طہارت کے ساتھ سوچ. معنی کون ہے؟ النوم اخت الموت. نوم کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. تو ٹھیک ہے،
کیا سوئے پتا نہیں کیا ہوگا، گرے گا پتا گرے گا کیا ہے، کوئی ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے. اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے موت کے استحضاء خود مراقبہ، امام غزالی بہت تفصیل سے لکھا ہے مراقبہ موت والا، بہت تفصیل سے لکھا ہے. ہمارے حضرت جو آخری کتاب منہاج العابدین سے ہے اس میں موت کا بہت زیادہ مراقبہ لکھا ہے. موت کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مراقبے کی بھی توفیق ہے. تصوف میں بہت بڑی چیز مراقبہ موت ہے، بہت اہم ہے مراقبہ کا. امام غزالی نے تفصیل لکھا ہے اس کو. بہرحال ہمارے بزرگوں کے یہاں بھی بہت اس کا استعداد تھا. کیا ٹھیک کب کیا ہو جائے، کیا ٹھیک کب ہو جائے. اس طرح ہمارے اندر ماشاء اللہ صاحب نے اخیر رسالہ جو لکھا اس کی اہمیت، اور آخر میں اسی بنا پر بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اس سے جانے کے آنے کے دعاؤں کا کہ مانے کب کیا ہو. خود بتائیے آخری ہو ہمارا، اس کو سنت کے مطابق پڑھ کر کے اس سے کھانے میں جاؤ. جب نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو. بہت زیادہ اخیر میں بہت زیادہ مراقبات، اور یہ ان چیزوں پر کہ اس کا مراقبہ کرو. یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سنت پر جاؤ گے انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے. دوستو بہت بنا پر حضرت کا شعر بہت مشہور ہے، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. بہت مشہور شعر ہے، بہت کبھی پڑھتے بھی تھے، کبھی پڑھتے تھے. پھول کیا باہر میں سمندر میں تو وفات ہوئی، اب کیا وہاں پھول ہے. یہ بہت حضرت کی ایک کرامت ہی کرنے لگی. اخیر میں بہت ہی شعر شائع ہوا، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. بارہ جو موت سمجھ رہے تھے کیونکہ ان کا میراث فنا کا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کی قبر کو بھی فانی کر دیا. کہاں قبر ہے؟ پھول کیا ڈالو گے تربت پر، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. ہوئے مر کے ہم بھی رسوا، مر کے رسوا ہو گئے. ہم بھی یہ چاہتے تھے نہ کہیں جنازہ اتاریں گے. حضرت ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ بزرگ تھے، ان کو وفات ہوئی، ان کو دفن کر دیا گیا، اور ان کے سرانے تختی بھی لگا دی گئی ان کے نام کی. میں نے سنا میں لگا ہی سب چلے آئے. صبح گئے تو دیکھا تو وہ تختی غائب. ان کا کسی نے ہوتا ہے کسی نے نکال کے پھینک دیا ہوگا. پھر دوسری وہاں تختی گیا. میں نے کتنی مرتبہ سنا ہے واقعہ ماشاء اللہ. پھر وہ تختی غائب کئی مرتبہ ہو گئے. تو ایک عارف ہے وہ لوگ گئے، حضرت یہ کیا بات ہے، ہم اپنے عوارض کے سرائے تختی لگاتے ہیں ان کے نام کی، وہ تختی غائب ہو جاتی ہے. کہا دیکھو تمہارے والد، یہ جو بھی کہا دادا یا والد تمہارے سے، وہ فنا کو پسند کرتے تھے. یہ تختی بقا پر دلیل ہے، اس طرح پر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے تختی کر دی جاتی ہے. یہ تختی جو لگی ہوئی ہے کیونکہ تمہارے شیخ یا تمہارے والد جو بھی رہے ہوں وہ فنا کو پسند کرتے تھے، تو ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ تختی لگے نہیں. کیا میرا نام دے دے رہا، میں نے کہا حضرت بھی اسی انداز کے تھے، اسی انداز ہوئے مر کے ہم بھی رسوا. اب یہ شعر تو زندگی میں پڑھتے تھے. ہاں، اور موت کہاں ہوئی؟ سمندر میں. شاہد پہ نہیں جا سکی. تمام جو احکامات تھے حکومت کے سب پورے تھے. حکم تھا کہ لاش لے آؤ یہاں، تمام وہاں ساحل پر لوگ موجود تھے، نہیں لے جاتے، وہی دفن ہو گیا. اس میں بڑی بڑی باتیں معالی نے بھی لکھا ہے، ماتے صاحب نے لکھا. بات وہی ہے کہ وہ اس فنا کو پسند کرتے تھے بہت. یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مجھ سے خود حضرت نے فرمایا. ہاں میں کم زمان
میں نے تو اپنی صورت مولوی جیسے بھی بنا کے نہیں سامنے کی تاکہ کوئی مجھ کو مولوی نہ سمجھے، تاکہ مجھ کو کوئی اول قدم للولید ان يكون على الشيء. سب سے پہلے مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اس کا اول قدم فنا فی اللہ. یہ کب ہے؟ حضرت تھانی کیا ہے ایک لڑکے کی افتتاح میں افتتاح تھانی ماشاء اللہ کا موجود تمام لوگ گاؤں میں کوئی خاص لڑکا حضرت حاجی اللہ صاحب کے ایک مرید دوسرے تھے لطف رسول صاحب. جب تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، حالانکہ وہ شعر قاضی بغدادی والے مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اول قدم اس کا فنا فی اللہ ہو. سب لوگ وزن میں آگے وہاں تھانی ہے، وہاں سب لوگ ایسا جو سا ایسا ہوتا ہے اس کو ہر چیز سمجھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو واقعی فنا کا ایک مقام عطا فرمایا، ظاہر بھی نہیں کرتے. ایک اور مقلد عالم تھے، آئے تھے تو رہتے تھے، اتنا مدبی تھے، فرماتے تھے کہ علی حضرت تو اتنا اپنے حال کا اخفا فرماتے ہیں کہ آنسو آتا ہے پلک سے خوش کر دیتے ہیں تاکہ وہ ظاہر نہ ہو کہ آنسو گرا. اپنے حال کا اظہار سے اتنا بیدار. سمجھ گیا؟ نہیں، رونا ایک حال ہے، بہترین حال ہے، اس کا بھی اظہار نہیں فرماتے تھے کہ مجھ کو یہ حال آتی ہے. یہ مقلد عالم کی بات ہے، بہت متفق ہوئی. اس سے وہ کہتے تھے کہ حضرت نے اتنا اپنے کو مٹایا ہے. حضرت کے یہاں اسی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں میں بھی ایک کیفیت پیدا فرمائے. دعویٰ سب سے مضر چیز اس طریق میں دعوی کاذبہ، جھوٹا دعویٰ، کچھ نہیں ہو اور دعویٰ کرے کو ہو، سب سے مضر چیز. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی حضرت حاجی میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا. محمد نے بہت اچھا کہا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا ناش، ہفت اقلیم کا بنا سلطان. ہمارے بزرگ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انیس بھائی کو ہدایت اس طرح ہوئی ہے کہ جبکہ اس طرف تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہاں تو ضم کوئی نہیں. لیکن جب بار بار حضور کی انا المعترف بالذنب، یہ حدیث ہے نا، دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انا ابتہل ابتحال المذنب الذلیل، میں اس طرح رو رہا ہوں اللہ جیسے ایک گنہگار ذلیل رو رہا ہے. نبی اپنے متعلق کہہ رہا ہے، انا المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل. ایک مہینہ پورا بیان کیا ہے. ہے اچھی میں پڑھنے لگا ہے. وہ ایسی کتاب ہے کہ نقشبندی لزوم جو تھے وہ سنانے رکھتے تھے، اس کو اب بھی رکھتے ہوں گے جو گئی وہ کتاب. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو اعتراف ذنوب کی توفیق دے. اعتراف طاعت کیا ہے؟ طاعت تو سب ظاہر ہے، اللہ کے معلوم ہو جائے گا. گناہ ہو گئے، حضور نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا رکھو جس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، کمی کا اعتراف ہو. کمال کا اعتراف کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے بڑھ کے کس کو کمال حاصل ہوگا؟ نبی سے بڑھ کے کس کو کمال؟ اس کے باوجود وہ اپنے کو معترف بذنبی کہہ رہا ہے، میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. بہرحال اس مضمون کی وجہ سے مشان ان پر اثر انقلاب آیا ہے، خود انہوں نے بتایا ہے. یہ دیکھا کبھی آگے ہوں گے مجلس میں تاکہ نہیں تھے، یہ کتاب دیکھا انہوں نے، یہ کتاب ہی دیکھا. اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اس سے تاکہ اسے کچھ اور ہی معلوم ہو رہا ہے. وہ جو ادھر ہے کہ گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور تو گناہ اپنے سنت یہی ہے. اپنے کمالات کا اعتراف سنت نہیں ہے، گناہوں کا اعتراف سنت ہے. حضرت خادم معصوم
مجددی نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو. ایک وقت جیسے مراقبات ہیں اسی طرح ایک ہی اللہ میں کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. محمد احمد ہر شعر ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ یہ میرا اعزاز یہی کہ کچھ نہ ہونا اپنے کو، کچھ اپنے کو کچھ ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا سمجھنا، یہ کمال کی بات ہے. بندے کے لیے تو مولانا یہی ہے. بندہ تو بندہ ہی ہے. جتنا بندہ اپنے کو مٹاتا ہے اتنی اللہ کے ہم مرتبہ پاتا ہے. کمال. حضرت آدم علیہ السلام کیا مٹایا اپنے کو؟ خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، خطا ابلیس سے بھی، دونوں سے. خطا تو دونوں انہوں نے کھایا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا. جو چیز ممنوع تھی اس کا آدم علیہ السلام کھایا، گناہ ہو گئی. لیکن اس نے گناہ کے بعد بھی انانیت اختیار کی. میں کیسے سجدہ کروں؟ مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کہا اللہ میں نے ظلم کیا. دونوں گناہ بھی نہ کہیں لگزی دونوں سے ہوئی. فرعون نے اس کے باوجود ابلیس نے انانیت اختیار کیا اور انہوں نے فنائیت اختیار کیا. وہ خلیفۃ الارض ہو گئے اور مردود خدا ہو گئے. میں نے بیان کیا تھا بہت ہزاروں آدمی عبداللہ کاپوری اسی وقت کہنے لگے. فتح دونوں سے ہوئی. لیکن ابلیس نے کہا کہ اللہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا، ہم کیسے سجدہ کریں؟ کیا ہی انانیت، کبر، غرور، دلدار اس راستے میں زہر ہے. مٹانے کا وقت جتنا آدمی مٹاتا ہے انہیں اللہ کے ہم بلند ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے تو ظلم کیا. تعبیر کر سکتے تھے کچھ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. میں گیا تھا بعد تھے ہی جانتے ہی چھوڑا گیا. تو اس کے بعد بیان ہماری تجویز کیا لوگ بیان سب تھے وہاں سیدھی سائی سے بیٹھے تھے. میں نے کہا بھی حضرت ہے؟ کہا نہیں میں سامنے بیٹھے تھے. اسی کو میں ربنا ظلمنا. میں نے کہا حضرت ہمارے باپ کا طریق کیا تھا؟ اپنی خطاؤں کا استحضار. ربنا ظلمنا ہمارے طریق یہی ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریق کیا ہے؟ انانیت کو ترک کرنا، خودی کو مٹانا، اپنے کمالات سے قطع نظر رکھنا. یہ کیا ہے طریق؟ انا کا کوئی سوال ہی نہیں. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ نے پیدا کیا آگ سے. انا آئے گے. بہرحال دوستو یہ مضامین تھے جس کی بنا پر ہمارے علی بھائی متاثر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا. پھر وہ ترجمان ہو گئے، اہل حق کے ترجمان ہو گئے. جو آتا تھا ہم لوگ بھیج دے جاؤ نہیں یہ جاؤ بھائی وہی سمجھائیں گے. آتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اشعار ہیں بہت اچھے اچھے اشعار ہیں، بہت پسند کرتے. علی بھی پسند کرتے تھے، محمد احمد صاحب بھی پسند کرتے تھے. دیوان موجود اپنے آدمی تھے، مسلکن بھی اپنے آدمی تھے، مزاجن بھی اپنے آدمی تھے. مزاج تصوف ان بنا پر رنج ہے. ان کی خوبی یہی ہے کہ اپنے مزاج کے تھے. سب سے بڑی بات وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے مزاج کے تھے، وہاں محمد احمد صاحب مزاج کے تھے، وہاں رابع صاحب سے بھی تعلق ہوتا تھا. ہم لوگ سے تعلق تھا یہ جانتے ہیں. آتے تھے خریدے کے یہاں بیٹھ جاتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے. بہرحال ان کی تاریخ یہی تاریخ ہے. اہل حق میں سے تھے. پہلے کچھ دن دوسری طرف تھے، پھر آگے پورے ترجمان ہو گئے، حق کے ترجمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اللہ
بدل عطا فرمائے. من رب ہمارا رب کون ہے؟ یہ سوال ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال. جو رب کو پہچانے ہوگا بتا دے گا میرا رب کو. ماں دین ہوگا. تمہارا دین کیا ہے؟ میں خود جون پور کے اجتماع میں تھا. حضرت جو بھی تھے دلی والے، میں نے خود سنا بتا. کہا تمام اس چرت پھرت کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم 3 سوالوں کا جواب تیار کر لیں. میں نے خود سنا حضرت جی سے بعد میں انعام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا مجمع تھا. آپ صاحب نہیں تھے. تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی کہ تمام چالت پھرت کا. اب چالت پھرت انہوں نے کہا، میں کہتا تمام مدارس کا اور مکاتب کا اور یہ متا سب کی غرض یہی ہے کہ آدمی تیار کر لے 3 سوالوں کا جواب یہ ہوگا. آتی پوچھیں گے من رب کو، تمہارا رب کون ہے؟ جو رب کو یہاں پہنچانے ہوگا کہ رب بھی اللہ ہے. آسان. مان دیے تمہارا دین کیا ہے؟ اب دین کو یہاں پہنچانے کو بتا رہے دین میرا اسلام ہے. اب نہیں کہا ہے کرے گا وہ من حاضر رجوع. یہ شخص حضور کی شبی سامنے آئے گی. یہ کون سا؟ یہی تو ہمارے پیغمبر ہے، ہمارے رسول ہے، یہ ہمارے سید ہیں. بس پاس ہو گیا. 3 سوال. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریقے پر جینا اور انہیں کو مرنے کی توفیق بنائے. حیات بھی سنت کے مطابق ہو، ممات بھی سنت کے مطابق ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات پر تاکہ جانے کہ کون احسن ہے عمل کے اعتبار سے. احسن فرمایا، اکثر نہیں فرمایا. احسن و عمل ہے. احسن عمل کون ہے؟ جس میں اخلاص ہو. کثیر تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو. اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہ اس عمل میں حسن ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. میں نے آیت ہے، میں نے ایک ٹیپ آیا تھا جو سے سوال معلوم ہے کہ مولانا محمد حسن صاحب ہمارے سری کی تقریر اسی کو تقریر کر رہے تھے. سنائی نہیں ٹھیک ہے لیکن انداز تو لگ جاتا کیا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں سے تقوی اختیار کرتا. ان اللہ مع الذین اتقوا کیا ہوتا ہے؟ خدا کی معیت ایک معمولی لیڈر کا ساتھ آدمی چاہتا ہے کہ اس سے آپ کو کامیابی ہوگی. یہاں فرماتے ہیں کسی سے کامیابی نہیں ہوگی، ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے اللہ چاہے گا تبھی کامیابی ہوگی. وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور محسن ہو. اپنے انہیں کی شرح مجھے یاد ہے. محسن ہو، اپنے عمل میں حسن پیدا کرتے ہوں. اور حسن کیسے پیدا ہوگا؟ اتباع سنت سے. یہ انہوں نے کہا، ان کی بات یہ بس اتنی یاد ہے. ان اللہ مع الذین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا ساتھ اللہ کا ہو جائے. اس کو کیا ڈر ہے؟ ہمارے صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز المرام فرمایا. یہاں کچھ پریشانی آئی لیکن وہاں تو صرف کامیابی ہے، کچھ نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے بزرگان دن ڈرتے تھے اللہ سے، کھاتے پیتے بھی ڈرتے تھے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب پیر تک نہیں پھیلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر کیوں نہیں پھیلاتے؟ کہا آقا کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ کوئی بڑا آدمی ہے تو پیر پھیلائے گا. اتنا استحضار اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگ اسی سلسلے کے ہیں. ہم لوگ اسی سے
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین احسنوا. کہا آقا کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ پیر سکھوں کے سوتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کتنے بڑے شیخ تھے تو کتنا بڑا گدا رہا ہوگا. کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں. وہ لوگ کیا جانے تو کچھ نہیں. میں کبھی نقل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنی نہیں تھی کیا تھی، اس کو دوہرا کے بچھا دیا. انہوں نے فرمایا عائشہ جیسے رہتے تھے ویسے ہی کر دو. مجھ کو خلل ہوا ہے اس کا استحضار تو ہونا ہی چاہیے. مولانا اللہ تعالیٰ طریق مشکل ہے لیکن جس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ہمارے یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایک اس کی منزل عمر نوح میں تب بھی طے نہیں ہو سکتا، مگر اللہ جیسے چاہے ایک آن میں طے کرا لیتا. بس اللہ اپنے نیستی اپنی کمزوری کا استحضار سب سے بڑی چیز ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرتے. اور محسن کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. محسن کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق حسن جو پیدا ہوگا، سنت پر دیوار ہے، دیوار بن گئی. یہ حسن کب پیدا ہوگا؟ جب اس کے اندر اچھی بارش ہوئی ہے کتنے تب حسن. تو عمل تو ہو جاتا ہے لیکن عمل وہ عمل خوبصورت ہوتا ہے جس میں سنت کا لیپ لگایا گیا ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بہرحال ہمارے جو ماشاء اللہ نماز روزے کے پابند تھے ہی سنت کے لیے. یہ مجھے یقیناً معلوم ہے تحجد گزار کہ 3 بجے کا 10 بجے سنتا تھا. کہا مگر اسی وقت میں چائے بنا کے پیتا ہوں. پی لیتے تھے ہم لوگ. آتے تھے علی بھائی چائے، بھائی چائے تو پی چکا ہوں. خود بناتے تھے ہمیشہ چائے. اب ان کو ڈھنگ تھا پہناتے تھے. بیوی بیچاری بھی اکیلی. بہرحال اپنے ایک خاص عزیز رفیق ہم سے الگ ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے خیر کے ذریعے بنے. اللہ تعالیٰ زمین بہت وسیع کر دی جاتی ہے. بار بار مجھے خیال آتا ہے ہمارے گھر میں جب انتقال ہونے کی سرداری کا تو آئی. میں نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کمرہ ہے جو رفیع سے فکر رہتی ہے دانا کی وجہ سے جو دروازہ ہے کمرے میں آئے گی. میں نے کہا انتقال ہو گیا. میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اس دروازے سے 2 آدمی آئے ہولناک. میں ڈر گئی مگر میں نے کہا میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں مانگی گئی. وہ اسی وجہ سے ختم پھر مجھ سے کافی اس بار کوئی آئی نہیں. 2 آدمی آئے ہولناک. میں نے کہا کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں. تو سورہ یاسین کا بھی ہے نا ایمان کے ساتھ خاتمہ اور ہوا ان کا ایمان کے ساتھ. میں نے کہا کیا کہتی ہے؟ ہماری نماز کا قدر کر لیجیے اور بچوں کا خیال رکھیے. بس جتنا اس زندگی کو مختصر کرے مختصر، جتنا طول دیکھو اتنی طول ہی ہوتی جائے گی. جاتا ہوں یہ اختصار کو پیش نظر رکھوں. میں کہتا رہتا ہوں یہاں بھی سب تین ہے نا. گھر والوں کو بھی کہتے ہی رہتا ہوں مت لگاؤ یہ دنیا جی لگائے گی بے وفا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے دین ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق میں آخری وقت اللہ کلمے پر موت ہو. اللہ تھوڑی سی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور سہولت کا معاملہ فرمائے. بہت وقت دعائیں بھی اس کے مطابق اپنے آدمی سے زیادہ مسامر کیا بتاؤں جتنا بھی جان کیا جاتا ہے. کیونکہ اشعاری بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اشعار تھے واقعی متبع سنت تھے. وہ بیان کے آتے تھے
اب جمعہ میں آتے تھے، مستقل ہمارے دماغ کرتے تھے، تقریر کے بارے میں کیا کہتے تھے میں پہلے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ، رزق کا معاملہ فرمائے، اور کن کا نعمت العروس، یہ سوال ہوگا جیسے ابھی سنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد بصرہ میں تشریف لے گئے، جامع مسجد بصرہ دیکھا کہ لوگ واز کر رہے ہیں، کہا تم لوگوں کو کس نے واز کرنے کی اجازت دی؟ دیکھیے وہ زمانے کی سنت بھائی نا کہ واز ہر شخص نہیں کر سکتا، واز کے لیے بھی علم کے لیے صحیح ناپ شراب کہو گے بجائے ہدایت کے ذرائع سے بڑھے گی، ہر کرنے کا تم لوگ کس نے اجازت دیا ہے؟ اس میں حضرت حسن بصری بھی تھے، سعید الطائفہ، وہ بھی واز کرنے والے میں تھے، جن کو روک دیا حضرت علی، تم کسی اجازت سے واز کر رہے ہو، تمہارا ہم امتحان دیں گے۔ امتحان دیا، کہا بتاؤ دین میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ان کا ورا پاسائی پاس ہو گئے ایک میں، تو کہا دین میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا تما لالچ، کہا تم اس لائق کو واقع بات کی جائے دیجیے، امتحان ہوتا ہے، انٹرویو بہت مختصر رہا لیکن بہت اہم ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ واقع کے لیے بھی علم کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں، واز کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے، ساتھ واز کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے، عادل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ شام جو چاہے کرتے، اس بنا پر بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی فکر پیدا کرے، زندگی پھر نہیں ملے گی، زندگی ایسی بنے، سال جو گئی نہیں آئے گی، آنے والی کس سے چالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ ہمارے والد صاحب بہت پڑھتے ہیں، کل نے جو کرنا ہے انہیں سے سنا ہے، کل نے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور بہت تاجر کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت فرمائے، اور جو ہم میں سے جائے ایمان کے ساتھ جائے، اخیر میں جب سوال جواب ہو جائے کیا ہوگا؟ نم کا نومت العروس، سو جاؤ، جیسے دلہن سوتی ویسے سو جاؤ، اللہ ہی تم کو جگائے گا، یہ بشرا بشارت ملے گی، جب اسے پاس ہو جائے گا جیسے یعنی بشارت ملے گی، نم کا نومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے سو جاؤ، جیسے دلہن کو اس کا شوہر ہی آگے جگاتا ہے، تم کو خدا ہی جگائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایمان بخاتمہ، ہمارے حضرت معاشہ رسول اللہ صاحب نے بتایا ہم لوگوں کو خانقاہ میں، تو کہا ہمارے لیے یہ دعا کیا کرو، نام لے کے وسیع اللہ نام لے کے دعا کیا کرو، اللہ منی اسر عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر محزون ولا فاقد، اور دعا اتنی جامع دعا، اللہ منی اسر عیشۃ نقیۃ، ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے، اللہ منی اسر عیشۃ نقیۃ، اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی، اور موت ڈھنگ کی چاہتے ہیں، یہ بھی بہت ہے، ڈھنگ یہ لگا دیا یہ لگا دیا، موت میں کتنا پریشانی ہوتی ہے، ارے اچھا بستر لے آؤ جیسے یہی مرض زیادہ بہتر ہے، کئی موت دیکھا میں تو نفرت ہوگی، میں اللہ کہا اس موت سے بچانا بچے، اللہ نے اسر عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر محزون ولا فاقد۔ ماشاء رسول اللہ صاحب نے اپنے لوگوں سے ہم جیسے لوگوں سے کہا، اپنے بچے تھے ہم لوگ، لیکن کہا نہیں بس میرا نام لے کے دعا کیا کرو، لیکن کسی کو پتا ہے نہ خاندان والوں کو پتا ہے نہ مریدین کو پتا، وہ نہیں چلے جا رہے ہیں، سری کا پتا نہیں، کچھ نہیں، ہمارا شیخ کیا تھا، وہ کیا چاہتا تھا، کیا اس کا مزاج تھا، کتنے لوگ معلوم کرنے والے ہیں، سب فرق ہیں، وہ شعر سب کو یاد ہے، پھول کیا ڈالے ہوئے، میں کہتے ہی تھوڑے نا ہے، ایک شعر اور ہے، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جگتا ہے پاتا ہے، یہ کہیں یاد کرتے، یہ بھی بہت پڑھتے تھے، تو وہاں تعریف ہی کرتی ہے شیخ کی، تو پڑھ رہے خوب، اور جو اس میں عمل ہے اس کے لیے دور ہے، یہ نہیں یاد ہے کسی کو، میں کہا اسی زمانے میں بہت زبردست خالی یہی شعر رہ گیا، یہی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے،
رات کے پچھلے حصے میں کوئی دولت لٹی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے، یہ اور تب اس اللہ کہے جاؤں گے، مطلب کہتے ہی رہتا ہے جو سوتا ہے عیشت نقیت ہے، یہ اللہ میں زندگی چاہتا ہوں پاک صاف ستھری، اور موت ڈھنگ کی، اس وقت والی موت نہیں، وہ مردن غیر مخزن والا فاضح، اور لوٹنا فضیحت والا نہیں ہونا چاہیے، نہیں مل رہا، لوٹتا تو کافی بھی لوٹتا ہے، وہ بھی دربار میں جاتا ہے، لیکن وہاں پٹائی ہوتی ہے، جیسے چور جاتا ہے، سچاری بھی جاتا ہے، نہیں چور اشا بھی جاتا ہے، جج بھی جاتا ہے، لیکن اس کا اعزاز ہوتا ہے اور اس کی پٹائی ہوتی ہے، لوٹنا تو ہے غیر مخزن والا فاضح۔ حضرت نے انتخاب اچھی دعا کیا کہ یہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، لیکن انتخاب دیتی کے ساتھ پوری چیز آ گئی، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزن ولا فاضح۔ اللہ ہم سب لوگوں کے لیے اس دعا کو ہم سب لوگوں کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علی بھائی کچھ حق ادا ہوا؟ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم لوگوں سے دل کو خوش رکھے، اور جو ہم لوگوں سے جو کوتاہیاں ہوں اللہ معاف فرمائے، ان کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرما کر کے اللہ تعالیٰ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ جو کچھ کہا ہے قرآن حدیث کی باتیں، اللہ اس کا ثواب ہمارے بھائی انیس کو عطا فرمائیے، اس سے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے، اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیے قیامت تک۔ جو بھی مسلمان ہیں اسلام سے جو منسلک ہیں اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یہاں زندگی میں ہر طریقے سے زندہ و خاری کا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو عزت عطا فرمائیے، دین پر ہم سب لوگوں کو ثابت قدم فرمائیے، اور سنت کی مطابقت میں ہم سب لوگوں کو پیش فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔